بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاذ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آ، جب آپ پہ کوئی تنقید ہوتی ہے اور ایک خاص معاملے میں آپ ایک رائے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس رائے کے اوپر جب تنقید شروع ہوتی ہے تو اکثر آپ کے جو تلامذہ ہیں، آپ سے جو انسپائرڈ لوگ ہیں، وہ ڈیفینسو پوزیشن میں کچھ نہ کچھ اپنی یا آپ کے اینڈ سے کوئی نہ کوئی رائے پھر آگے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی بات کا یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے اینڈ سے کبھی خود براہ راست آپ نے کبھی اپنے اسٹوڈنٹس کو عمومی یا خصوصی اس طرح کی کوئی بات کی ہو کہ میری طرف سے آپ میرا موقف پیش کر سکتے ہیں، یا جو تنقیدات ہوتی ہیں اس پہ آپ کی کیا سٹینڈ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے ان کو ڈیل کرتے ہیں؟ اگر ہم اس کو ایک سوال کی شکل میں آپ کے سامنے رکھیں تو۔ ہم جب کوئی فکر پیش کرتے ہیں تو اس کے لیے دلائل لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ میں نے مذہب کو جیسے سمجھا ہے، دین کے مختلف نقطہ نظر پر جیسی تنقیدیں کی ہیں، اپنے فکر کو جس طرح پیش کیا ہے، وہ اب کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، وہ سب چھپا ہوا موجود ہے۔ میں دین کو بحیثیت مجموعی اور پھر اس کی تفصیلات کے ساتھ جیسے دیکھتا ہوں، وہ سب میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیا ہے۔ وہ چیزیں جن کو تفصیل کے ساتھ موضوع بنانا ضروری تھا، وہ میری کتاب برہان میں اور پھر مقامات میں زیر بحث آ گئی ہیں۔ یہ میری آراء ہے، میرا نقطہ نظر ہے، میں نے یہ چیزیں بیان کر دی۔ اس کے بعد ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اس پر تنقید کرے۔ یہ تنقید مذہبی لوگ بھی کریں گے، دینی روایت سے وابستہ لوگ بھی کریں گے، یہ سیکولر ذہن کے لوگ بھی کریں گے۔ جو لوگ مذہب دین کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ بھی کریں گے۔ تو مختلف نوعیت کی تنقیدیں ہوں گی۔ تنقیدوں کے بارے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ کسی فکر کی زندگی کی ضرورت ہے۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ اگر کسی فکر میں کوئی روح نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے، تو اس کو کوئی شخص کیوں ہدف تنقید بنائے گا؟ وہی چیز ہدف تنقید بنتی ہے جس میں لوگوں کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر دینے، ان کے نقطہ نظر کو بدل دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تنقید کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ تنقیدات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جو تنقید بھی کی جاتی ہے اس کو پڑھتا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس میں تنقید کرنے والے نے کیا لب و لہجہ اختیار کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے، اس کا علم کیا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری بات پر اس نے کیا اعتراض کیا ہے، اس کی بناء استدلال کیا ہے، اس کو دیانتداری سے متعین کرتا ہوں۔ اگر اس کی بات قابل قبول ہے تو بحث کا کیا سوال، مجھے آگے بڑھ کے اس کو ماننا چاہیے اور اس تنقید کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہ محسوس ہو کہ تنقید میں کچھ نہیں ہے، اس کی بناء استدلال محض جذبات ہیں، وہ کوئی قابل اعتنا چیز نہیں، تو خاموش ہو جانا چاہیے۔ ہاں، البتہ بعض اوقات تنقید غلط ہوتی ہے، لیکن وہ اس طریقے سے سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں جو بات کو صحیح زاویے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں میں کبھی کبھی قلم بھی اٹھاتا ہوں اور زبان بھی کھولتا ہوں، یعنی اس کا میں خود جواب دے دیتا ہوں۔ میں نے اپنے اوپر جن تنقیدوں کا جواب دیا ہے وہ میری کتاب برہان میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، مقامات میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح میری جو ہفتہ وار نشستیں ہیں ان میں بعض اوقات کسی تنقید کو موضوع بھی بنا لیتا ہوں۔ مثال کے طور پر تبیین کے مفہوم پر جو تنقیدات کی گئیں ان کو میں نے خود موضوع بنایا ہے، اور حدیث کیا ہے کہ زیر عنوان بڑی تفصیل کے ساتھ بعض اہل علم کی تنقیدات کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ غور کر کے دیکھیں
تو بعض اور چیزیں بھی ہیں جن میں ہو سکتا ہے کہ میں نے براہ راست کسی ناقد کو تو موضوع نہ بنایا ہو لیکن بات کا جواب دے دیا ہے۔ تو میرا طریقہ یہ ہے، میں اسی طریقے سے معاملات کو ہمیشہ دیکھتا ہوں۔ باقی جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے، میرے نزدیک نہ وہ میری بیعت کیے ہوئے ہیں، نہ ان پر میری کوئی مدافعت کی ذمہ داری ہے۔ وہ عامی ہے یا عارف ہے، وہ علماء ہیں یا اساتذہ ہیں، مجھ سے انہوں نے پڑھا ہے، میرے ساتھ ان کا تلامذہ کا تعلق ہے، یا جیسے عام لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ کسی چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، اپنے طریقے سے اس کا دفاع بھی کرتے ہیں، کسی چیز کو صحیح نہیں سمجھتے اس میں مجھ سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں، میری جو آراء زیر بحث ہیں ان میں اختلاف بھی کیا جا رہا ہے، اتفاق بھی کیا جا رہا ہے۔ میں نے کسی آدمی کو کبھی اپنا ترجمان مقرر نہیں کیا، نہ کبھی لوگوں کو پابند کیا ہے، نہ کبھی انہیں ترغیب دی ہے۔ وہ مجھ سے میری کسی بات کو سمجھنے کے لیے رابطہ کریں گے تو میں اپنی بات سمجھا دوں گا۔ یہ ایک زندہ معاشرے میں پنپنے والا فکر ہے، اس میں ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یعنی جو لوگ بھی اس کو قبول کریں، وہ ظاہر ہے کہ جس چیز کو قبول کرتے ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس پر ہونے والے اعتراض کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ہر شخص کا ذاتی فیصلہ ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے حلقہ تلامذہ میں کتنے لوگ ہیں جو کبھی اس بحث میں نہیں اترتے، وہ کبھی اس پر ایک لفظ نہ لکھتے نہ بولتے، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ میں نے کبھی ان سے یہ تقاضا نہیں کیا، تو نہ میں کسی سے تقاضا کرتا ہوں، نہ کسی کو اس طرح کے معاملات میں روکتا ہوں۔ لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا ہے، انہوں نے اگر میرے ساتھ کوئی محبت کا رشتہ قائم کیا ہے تو وہ بھی آزادی سے قائم کیا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ سیکھنے کے لیے میرے حلقہ درس میں آئے ہیں تو آزادی سے آئے ہیں، وہ آج بھی اسی طریقے سے اپنی آراء قائم کرتے ہیں۔ میرے لیے اس سے زیادہ مسرت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرے برسوں کے تلامذہ بھی مجھ سے اختلاف کرتے ہیں اور برملا اپنی رائے بیان کر دیتے ہیں۔ میں اس پر اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے یہی فضا پیدا کرنا چاہی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہاں تو جو بڑے انحرافات پیدا ہوئے ہیں وہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، وہ بنیادی طور پر 5 ہیں۔ ان میں اولین چیز تقلید ہے، یعنی یہ بات کہ ہم کسی فرد یا کسی گروہ کی تقلید کریں گے، اس کے فہم کو لازماً مانیں گے، اس سے ادنا انحراف نہیں کریں گے۔ میں نے تو اس کو کبھی قبول نہیں کیا۔ اس وقت مسلمانوں کے جتنے بڑے بڑے گروہ یا فرقے ہیں وہ سب تقلید ہی پر اپنے نقطہ نظر کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس امت میں ہمیشہ منفرد شخصیات پیدا ہوتی رہتی ہیں جو فقہ و تدبر کے منہاج پر گامزن رہتے ہیں، لیکن جہاں تک گروہوں کا تعلق ہے انہوں نے تقلید کو اصول کے طور پر قبول کر رکھا ہے۔ صرف مرجع تقلید میں اختلاف ہوتا ہے، کسی کے ہاں ایک امام کی تقلید، کسی کے ہاں ائمہ اربعہ کی تقلید، کسی کے ہاں سلف کی تنقید، اور سب کے ہاں اجماع کی تقلید۔ تو تقلید ہی کو بنیاد بنا کر ہمارے ہاں دین کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ میں اس کو بڑے انحرافات میں سے سمجھتا ہوں۔ یہ میرے نزدیک ایک بدعت ہے جو دین کے علم میں پیدا ہوئی۔ اس وجہ سے میں اپنے ہاں کیسے اس کو گوارا کر سکتا ہوں کہ لوگ میری تقلید کریں؟ کیا میں نے تمام معاملات میں اور تمام آراء میں استاد امام کی تقلید کی ہے؟ خود تقابل کر کے دیکھ لیجئے، میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیا استاد امام نے امام فرائی کی تقلید کی ہے؟ تدبر و قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، جگہ جگہ آپ کو وہ اختلاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ علم کی دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میں اس کو کسی حال میں بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں لوگوں کو یہ کہوں کہ تم کو میری مدافعت کرنی ہے، یا تم کو میری رائے کا ساتھ دینا ہے، یا تم کو اختلاف نہیں کرنا۔ اللہ نے ان کو جو آزادی دی ہے اس کا لحاظ کر کے میں ہمیشہ ان کی آراء کا احترام کرتا ہوں۔ اور المورد کے معاملے میں بھی بالکل واضح ہے کہ اس پلیٹ فارم پر سب اہل علم اپنی آراء آزادی کے ساتھ دیتے ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں۔
ایک بڑا فریم ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک 4 کارنرز ہیں جو ہم نے اس ادارے کے لیے متعین کیے ہوئے ہیں. ان کے اندر لوگ اپنی آراء دیتے ہیں، تنقیدات کرتے ہیں، مجھ سے برملا اختلاف کرتے ہیں. مجھے تو ہمیشہ اس بات کے بارے میں تشویش ہوتی ہے کہ لوگ اختلاف کیوں نہیں کر رہے. زندہ انسان اختلاف کرتے ہیں، وہ پتھر نہیں ہوتے، اور نہ ان کو کسی چیز کا پابند کیا جا سکتا ہے. میں نے تو ہمیشہ اسی چیز کی ترغیب دی، اسی کے لیے لوگوں کو توجہ دلائی، اس کے لیے لوگوں کو ابھارا کہ وہ دین پر غور کریں، خود غور کریں، اپنی استعداد کے مطابق اس کو سمجھیں، میری آراء پر بھی غور کریں. کوئی چیز قابل قبول ہے تو اس کو قبول کر لیں، اگر رد کرنی ہے تو رد کر دیں. تو یہ میرا نقطہ نظر رہا ہے. جن چیزوں کو میں نے بڑے انحرافات قرار دے کر ان پر تنقیدیں کی ہیں وہی دیکھ لیجیے. مثال کے طور پر تصوف، مثال کے طور پر امامت کا عقیدہ، مثال کے طور پر منظم جتھوں کا جہاد. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر میں نے تنقیدیں کی ہیں. وہ تنقیدیں آپ میری کتاب مقامات میں دیکھ سکتے ہیں، برہان میں دیکھ سکتے ہیں، میری گفتگوؤں میں ان کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. وہ تنقیدات بھی کی ہیں میں نے، اور وہ تنقیدات جس لب و لہجے میں کی ہیں، جس اسلوب کو اختیار کیا ہے، اس کو بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. میں نہ لوگوں کے محرکات طے کرتا ہوں، نہ ان کی نیت پر حملہ آور ہوتا ہوں، نہ کبھی یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کا علم کیا ہے اور اس کو ناپنے کے لیے میں ان پر تبصرے کروں. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں ان کی دلیل کو بیان کروں گا، دیانتداری کے ساتھ بیان کروں گا، اور اس پر اپنا نقد پیش کر دوں گا. میں اپنے تلامذہ سے، میں اپنے ساتھ محبت کرنے والوں سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں کہ وہ نہایت شائستہ اسلوب میں اپنی رائے کا اظہار کریں، دوسروں پر تنقید کریں، ان سے اتفاق کریں، مجھ پر تنقید کریں، مجھ سے اتفاق کریں. ایک ہی اصول اور ایک ہی قاعدہ ہونا چاہیے، اور یہی چیز ہے جس کو میں نے ہمیشہ لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس وجہ سے شب و روز تنقیدات کی جائیں، میں اس میں ہمیشہ اسی طریقے پر قائم رہتا ہوں. میری ہفتہ وار نشستیں موجود ہیں، ان میں اگر میری کسی معاملے میں رائے جاننی ہو تو جو شخص ضرورت محسوس کرے گا وہ جان لے گا، اور جب وہ جاننا چاہے گا تو میں اپنی رائے بے کم و کاست بیان کر دوں گا. اس کے سوا کوئی طریقہ میں نے کبھی نہ پسند کیا نہ اختیار کیا. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. استاد یہ جو عدت ہے، اس کے بارے میں آپ نے یہ بتایا کہ یہ اصل میں حمل کی وجہ سے ہے، تاکہ یہ پتہ ہو کہ حمل کس کا ہے. لیکن استاد یہ جو جن عورتوں کو مثال کے طور پہ قرآن نے کہا ہے کہ جو حاملہ ہو جائیں ان کی عدت تب تک ہے جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے. لیکن استاد ہمارا تجربہ اور مشاہدہ تو یہ بتاتا ہے نا کہ جب ایک دفعہ ایک ایگ جو ہے وہ سپرم سے مل جاتا ہے، اس کے بعد مطلب کچھ ٹائم اگر آپ گزار بھی لیں 3 سے 4 ماہ، جب کہ وہ نظر بھی آنے لگ جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور بچہ بھی اندر بننا شروع ہو جائے. تو اس کو مطلب اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ اور وہ حاملہ ہو گئی ہے، تو پھر اس کو اتنی اینڈ تک لے کے جانے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ ایک شخص کا بچہ ہے، یہ صرف اس عورت کا بچہ نہیں ہے. یعنی وہ پہلے سے جس شخص کے نکاح میں تھی یہ اس کی اولاد ہے، اور یہ اولاد جس طرح اس ماں کی ہے اسی طرح اس باپ کی ہے. یہ نکاح کا ادارہ تو قائم ہی بچے کے لیے کیا گیا ہے. یعنی بچے کی پیدائش، بچے کی پرورش، بچے کی نگہداشت، بچے کی تربیت، یہی سب چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے حمل معلوم ہو گیا، لیکن اب حمل معلوم ہو گیا ہے تو بچہ اس کے پیٹ میں ہے، اس کو صحیح سلامت آخری نتیجے تک پہنچنا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے. بلکہ اس کے بعد قرآن نے مزید بتایا ہے کہ اب اس کے دودھ پلانے کا معاملہ ہوگا، اس میں بھی باقاعدہ طریقے سے دونوں کی کچھ ذمہ داریاں بیان کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ زیادہ اچھا یہی ہے کہ وہی ماں دودھ پلائے اور اس کو اس قابل کرے کہ وہ اپنی زندگی شروع کر سکے. اس میں باپ پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس سے قطع نظر کہ طلاق ہو گئی ہے، اس کو اس کی
نان و نفقی کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی، معاوضہ دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جس بچے کے لیے یہ سب اہتمام کر رہے ہیں اس کو اس طرح کیوں چھوڑ دیں کہ اب وہ کسی دوسرے کے ہاں ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی پیدائش صحیح طریقے سے ہوگی نہیں ہوگی، اس کے بارے میں کوئی غلط اقدام کر دیا جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ پچھلے شوہر کے لیے عدت گزاری جا رہی ہے۔ عدت ہے کیوں؟ یعنی اگر متعین ہو گیا ہے کہ حمل نہیں ہے تو عورت آزاد ہو گئی، اور اگر متعین ہو گیا کہ حمل ہے تو پھر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے بعد فارغ ہوگی۔ اس سے زیادہ حکیمانہ اور بچے کی نگہداشت اور پرورش کے لیے موزوں ترین قانون سازی اور کیا ہوگی؟ جی صحیح ہے استاد۔ اور استاد یہ جو سورہ طارق میں وہ پانی نکلنے والی جو بات ہے کہ صلب و ترائب والی، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو صلب اور ترائب ہے، کیا یہ دونوں مرد کے ہی زیر بحث ہے اور صرف لوکیشن بتانا زیر بحث ہے، یا یہ ہے کہ صلب جو ہے وہ عورت کا ہے اور ترائب مرد کا ہے اور وہ پوزیشن زیر بحث ہے جہاں وہ اچھلتا ہے؟ میں نے تو اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے۔ میرے نزدیک قرآن مجید اس طرح کی سائنسی چیزوں کو کبھی زیر بحث ہی نہیں لاتا۔ اس کی مثال بھی بیان کر دی ہے کہ سورہ ممتحنہ میں بالکل یہی اسلوب اختیار کیا ہے، اور اس میں زنا کی تعبیر اختیار نہیں کی، یعنی وہ لفظ اختیار نہیں کیا۔ قرآن مجید جب غائب میں کسی چیز کا ذکر کرنا ہوتا ہے وہاں تو یہ الفاظ بھی استعمال کرتا ہے، لیکن جب خواتین زیر بحث آئی ہیں یا ان کی طرف سے کوئی الزام لگانے کو موضوع بحث بنایا گیا ہے تو وہاں یہی اسلوب اختیار کیا ہے کہ جنسی اعضاء کا اس طرح تذکرہ نہ کیا جائے۔ تو یہی اسلوب یہاں اختیار کیا ہے۔ باقی جو لوگ اس کو اس معنی میں نہیں لیتے وہ اس کے بارے میں جو تحقیق بھی اپنی پیش کرنا چاہیں وہ کرتے رہیں۔ وہاں جو چیز زیر بحث ہے اس میں یخرج بین الصلب و ترائب کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ گویا انسان کے ہاں جو اقدام ہوتا ہے مرد کی جانب سے اس کو بس ایک اصول کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ ایسے موقعوں پر قرآن کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ وہ علی سبیل تغلیب کا انداز اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ اس نے تہمت لگانے کو بیان کرنا ہے، اس کا ہدف چونکہ زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں تو صرف عورتوں کا ذکر کر دیا۔ اشتراک علت کی بنیاد پر ہم مردوں کے بارے میں بھی وہی قانون سمجھتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ جو پانی نکلتا ہے اس حقیر پانی سے ہم ارسطو افلاطون بنا کر کھڑے کر دیتے ہیں۔ وہ پانی اس صورت میں تو عورت کے ہاں نہیں ہوتا، وہ ایک بیضے کی صورت میں ہوتا ہے، اس کو ہم اس پر قیاس کر لیں گے۔ تو اصلی مقصود کیا ہے اور اس میں ریشنل کیا ہے، اس کی بنیاد پر چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ زبان کے حد تک وہاں مرد ہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا استاد۔ اور استاد یہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات آتے ہیں، صفاتی نام، اس میں باقی جتنے بھی نام آتے ہیں یا جو صفات آتی ہیں ان کو سمجھنے میں کبھی بھی مشکل نہیں ہوتی، لیکن یہ والی جو صفت ہے المتکبر، یہ سمجھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے کہ تکبر تو جس حال میں بھی ہو وہ تو ایک بری چیز ہے نا، کہ چاہے وہ جس حوالے سے بھی ہو۔ تو اس لفظ کو یا اس صفت کو جب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے سمجھا جائے؟ تکبر ہر حال میں بری چیز ہے۔ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر کا مطلب ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا سمجھتا ہے۔ ہم یہ تبصرہ کرتے ہیں اس کے اوپر کہ اس طریقے سے وہ برخود غلط ہو رہا ہے، اپنے بارے میں ایک ایسی رائے قائم کر رہا ہے جو خلاف حقیقت ہے۔ تو اس لیے اس کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، صلاحیتوں کے لحاظ سے اور اسی طرح کی دوسری چیزوں کے لحاظ سے بہت کچھ تفاوت رکھا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، یعنی علم کا کوئی آخری درجہ بھی فرض کر لے تو اس سے بھی بڑا کوئی عالم نظر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اور پھر بڑا سمجھنے کا جو نتیجہ ہے جس کو رسول اللہ نے بیان فرمایا وہ اصل مسئلہ بن جاتا ہے۔ یعنی انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے
تو وہ پھر مقابل میں اگر حق آ جائے اور وہ کسی چھوٹے کی طرف سے آ جائے تو اس کو قبول نہیں کرتا. چنانچہ وہ چیز پیدا ہوتی ہے جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر الحق سے تعبیر فرمایا، یعنی انسان حق کے مقابلے میں اکڑ بیٹھتا ہے. تو اس لیے نتیجے کے لحاظ سے بھی تکبر ایک بری چیز بن جاتی ہے. دوسرا نتیجہ بھی حضور نے بیان فرما دیا، بطر الحق و غمت الناس، یعنی وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، ان پر ایک ایسی نظر ڈالتا ہے جو برابر کی سطح پر اپنے بھائیوں پر نہیں ڈالی جانی چاہیے. یہ نتیجے نکلتے ہیں. ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے متعلق نہیں ہے، یعنی نہ اس کے مقابل میں کوئی ہستی ہے نہ کوئی اس جیسا ہے. تو وہ بات جو سورہ اخلاص میں بیان ہوئی ہے اسی کو عربی زبان کے ایک دوسرے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. سورہ اخلاص میں وہ اس طرح بیان ہوئی ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے. جب کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے تو کبر کی رضا اسی کے شان شان ہے. تو اس حقیقت کو اس لفظ سے بیان کر دیا گیا ہے. چنانچہ ہمیشہ جب صفات استعمال ہوں یا الفاظ استعمال کیے جائیں تو ان کو فاعل، مفعول اور متعلق کے حوالے سے دیکھتے ہیں. مثلا شاکر کا لفظ ہے، اور جب ہم اپنے حوالے سے استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے شکر گزار ہونا. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی شکور ہے، اس کا مطلب ہے قدردانی کرنے والا، دوسرے کے رویوں کو اگر وہ اچھے ہیں تو قبول کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب تکبر کا لفظ بنا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی جو اپنی ذات میں بڑائی رکھتی ہے، جو بڑائی جس کے شایان شان ہے، جس کو بڑا ہونا چاہیے، وہ نہ صرف یہ کہ بڑائی رکھتی ہے بلکہ اسی کے شایاں ہے کہ وہ اپنی بڑائی کا اظہار کرے. تو یہ پوری بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کسی قسم کی اپنے اندر کوئی قباحت نہیں رکھتی. لیکن جیسے ہی میں اس کو اختیار کرتا ہوں یا آپ اختیار کرتے ہیں تو اس کے اندر قباحت در قباحت 10 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے اس پر تنقید بھی کی جاتی ہے اور لوگوں کو اس سے روکا بھی جاتا ہے. انسان یا عبد یا بندہ اگر تکبر کرتا ہے تو اس سے بڑی کوئی برائی نہیں، اور ذات باری کی طرف سے کہ اپنی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ بڑائی کے اظہار پر ہمیں بھی پابند کیا گیا ہے. یہ دیکھیے جو سب سے بڑی عبادت ہم کرتے ہیں اور جو ہماری روزمرہ عبادت ہے اس میں بار بار کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی بڑائی کا اظہار ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ حقیقت کا بیان ہے، اور اگر ہم اپنے بارے میں اس طرح کی کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں تو یہ اپنی ذات میں ایک غلط بات ہے، اور ایک ایسی غلط بات ہے کہ جو کسی بندہ مومن کو سوتے ہوئے بھی شایان نہیں کرنی چاہیے اس کو. تو اس لیے اس کو ایسے سمجھیے، ایک ہی چیز میرے لیے موضوع ہے، آپ کے لیے موضوع نہیں ہے، اور ایک چیز ہم بندوں کے لیے ناموضوع ہے، وہ پروردگار کے لیے بالکل موضوع. ٹھیک ہو گیا استاد. استاد یہ سورہ مومن جو ہے اس میں آپ نے اس کی لکھا ہے کہ یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی بنی اسرائیل کا تبصرہ یوسف علیہ السلام کے اوپر، ادھر آپ نے ایک بریکٹ بنائی ہے کہ چونکہ یہ بھی رسول نہیں تھے اس لیے انہوں نے تبصرہ کیا کہ ان کے بعد بھی جو ہے وہ رسول نہیں آئیں گے. تو استاد اس میں جب ہم یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو رسولوں کا جب ہم وہ اتمام حجت والا کانسیپٹ لے کے آتے ہیں تو اس میں بعض تو واقعات وہ ہیں نا کہ جو قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، ان لوگوں سے متعلق کہ انہوں نے نہیں مانا تو اس لیے عذاب آ گیا. اور حضرت یونس علیہ السلام کہ وہاں قوم بعد میں لا گئی تو بچ گئی. تو کیا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ یوسف علیہ السلام بھی رسول ہی ہوں، اور جس طرح وہ گئے بھی ہیں ادھر لیکن پوری قوم ایمان لے آئی تو وہ بات آئی ہی نہیں عذاب والی؟ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا؟ یہ جملہ آپ نے پڑھا ہے، یہ حکایت قول ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف بہت نیک آدمی تھے، یوسف کی ایک تاریخ ہے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مقرر کردہ رسول نہیں تھے. یعنی یہاں رسول بحیثیت منصب زیر بحث نہیں ہے، کیونکہ آگے لفظ رسول انہوں نے استعمال کیا ہے، اس وجہ سے اس کی مناسبت سے میں نے وہ لفظ استعمال کیا ہے. ان کا قول نقل کیا ہے،
یعنی وہ یہ بات کس مفہوم میں کہہ رہے تھے، تو یہ بیان کیا ہے۔ وہ میں نے اپنی طرف سے کوئی ان کی رسالت کی نفی نہیں کی۔ رہ گئی یہ بات کہ وہ کیا تھے، تو ظاہر ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بارے میں ہم پابند ہیں کہ دو میں سے ایک طریقہ اختیار کریں، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی کتاب میں صراحت کر دی ہو، وہ نبی تھے یا رسول تھے یا جو بھی حیثیت تھی اس کا اقرار کریں، اور یا یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو قانون وابستہ کر دیا ہے، اتمام حجت کا قانون، وہ ہمارے سامنے ہو۔ یہ دونوں چیزیں ان کے معاملے میں ہمارے سامنے نہیں ہیں، بلکہ میرے نزدیک تو صورتحال یہ ہے کہ سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب اور سیدنا یوسف تینوں کسی قوم کی طرف مبعوث ہی نہیں ہوئے۔ ان کی نبوت اصل میں ایک نئی قوم کو تیار کرنے کے لیے ہے، اسی لیے پے در پے، یعنی باپ کے بعد بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جب انتخاب کر لیا ہے تو ان کو ایک دین اور شریعت کو ماننے والی قوم کی حیثیت سے آگے بڑھانا ہے۔ اس میں کم و بیش 3 نسلوں میں پیغمبر ان کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ اس وقت وہ ایک خاندان کی صورت میں ہے، اس خاندان میں نبوت کی روایت قائم ہو، وہ دین کو لے کر آگے چلیں، وہ جس طرح کے سیدنا یوسف نے زندہ میں بیان کیا کہ یہ میرے آبا کا مذہب ہے، اس حیثیت سے وہ اس کو آگے لے کر چلیں۔ تو میرے نزدیک ان کی نبوت کی نوعیت یہ ہے۔ اس سے برعکس اگر کوئی شواہد ہمارے سامنے ہوں گے تو پھر ہم اس بات کو قبول کریں گے، لیکن میں تو رسول اسی وقت کسی پیغمبر کے بارے میں کہوں گا جب کہ اللہ نے کہہ دیا ہو، جیسے کہ سیدنا اسماعیل کے بارے میں فرما دیا۔ حالانکہ دیکھیے کہ وہ بھی سیدنا اسحاق کے مقابلی میں ہے، یعنی دونوں بھائی ہیں، لیکن ان کے بارے میں صراحت کی، سیدنا اسحاق کے بارے میں نہیں کی، سیدنا یعقوب کے بارے میں بھی نہیں کی۔ جو یعقوب علیہ السلام کی زندگی کی تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خاندان کے ایک بڑے کی حیثیت سے موجود ہے، وہاں کسی قوم کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ خاندان ان کا خاندان ہے، اس میں وہ دین بھی بتا رہے ہیں، ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں، ان کی تعلیم کا اہتمام بھی کر رہے ہیں۔ تو میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ بنی اسرائیل کا انتخاب کرے گا اور بنی اسرائیل کو ایک قوم کی حیثیت سے فلسطین میں آباد کیا جائے گا، وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مرکز بنائیں گے، تو اس قوم کو اب وجود پذیر ہونا ہے۔ یہ پیغمبر اس قوم کو وجود پذیر کرنے کے لیے ہیں، یہ اس طرح کسی قوم کی طرف بھیجے ہی نہیں گئے۔ استاد، اس میں میری ایک آخری بات ہے کہ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کہ آپ کے جو خدمات ہیں ان کو جگہ جگہ پہ زیرائی مل رہی ہے اور لوگ اس طرف رجحان کر رہے ہیں، اس فکر کی طرف بھی۔ اس میں استاذ کیا، جیسا کہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پہلے جتنے بھی لوگوں نے اس طرح کے کام کیے، بعد میں لوگوں نے ان شخصیات کے اندر غلو پیدا کر کے ان کو کچھ کا کچھ بنا دیا، تو کیا یہ موضوع نہ ہوگا کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ہی اپنی غلطیاں یا کوتاہیاں یا جتنی آپ کی پہلے آرات تھی ان میں جو چینجنگ آئی ہیں ان کے اوپر بھی باقاعدہ ایک کتاب بنا کے اسے شائع کر دیں تاکہ لوگوں کو کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے؟ کتاب بنا کے شائع کرنے کی تو شاید ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری زندگی کے تینوں ادوار بالکل واضح اور متعین ہیں۔ یعنی میں نے تصوف کی آغوش میں شعور کی آنکھ کھولی، اسی کو میں دین سمجھتا تھا۔ تصوف ہمارے ہاں دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں اور خود دین کے مقاصد کے بارے میں جو تصورات پیدا کرتا ہے اور اس سے جو ایک صوفیانہ تعبیر پیدا ہوتی ہے، میرا خیال یہی تھا کہ وہی دین کی صحیح ترین تعبیر ہے۔ میں نے ایک عرصہ اس کو سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے میں صرف کیا۔ پھر اس کے بعد میرا مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی سے تعارف ہوا۔ اس کے پس منظر میں ابوالکلام آزاد اور اقبال جیسے لوگ بھی تھے۔ دین کی سیاسی تعبیر کو میں نے درست سمجھا اور اس کے لیے اپنی خدمات بھی پیش کی۔ 8-10 سال کا ایک طویل عرصہ ہے جس میں اس کے تحت بعض چیزیں سامنے آئیں۔ جس طرح تصوف کی غلطی جب مجھ پر واضح ہو گئی تو میں نے ایک تفصیلی مضمون لکھ کر اسلام اور تصوف کے زیر عنوان
اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا، اور یہ بھی جگہ جگہ واضح کر دیا۔ آپ مقامات میں دیکھ لیجئے جہاں میں نے اپنے احوال بیان کیے ہیں، وہاں بتا دیا ہے کہ میں ایک زمانے میں تصوف کے بارے میں کیا رائے رکھتا تھا، میرا اشتغال اس سے کس نوعیت کا تھا، میں اس کو دین کی تعبیرات میں کیا حیثیت دیتا تھا، پھر اس پر میں نے تنقید کی۔ تو یہ دونوں چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک عاجز انسان اور ایک عام طالب علم ہے جس نے کہیں سے الہام نہیں پا لیا، اس کے والدین نے، اس کے ماحول نے جو اس کو دیا تھا، اس نے اس کا جائزہ لیا ہے، اور جب اس کی غلطی واضح ہو گئی ہے تو بالکل متعین طریقے سے میں نے وہ بیان کر دیا ہے۔ وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ناقدین تک نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ بالکل متعین تنقید ہے، یعنی میں نے 4 چیزوں کو وہاں بنیاد بنایا ہے: توحید کو، رسالت کو، قیامت کو اور شریعت کو، اور پھر بتا دیا ہے کہ یہ تصوف کا نقطہ نظر ہے، یہ دین کا نقطہ نظر ہے، اور وہ لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ یہ متوازی دین ہے۔ ابھی میں نے ایک سوال کے جواب میں انحرافات کا ذکر کیا، بڑے انحرافات، اس میں تقلید ہے، تکفیر ہے، امامت کا عقیدہ ہے، جتھوں کا، منظم جتھوں کا جہاد و قتال ہے جس پر میں ہمیشہ تنقید کرتا رہا ہوں، اور آخر میں تصوف ہے۔ تو تصوف کے بارے میں نے اپنی رائے بالکل وضاحت کے ساتھ بے کم و کاست بیان کر دی۔ پھر دین کی سیاسی تعبیر، اس میں نے ایک عرصہ بسر کیا، یہ بتایا کہ یہی دین کی صحیح تعبیر ہے، اس کے بہت سے پہلوؤں پر گفتگویں بھی کیں، لیکن پھر جب غلطی واضح ہو گئی تو تعویل کی غلطی کے زیر عنوان مضمون لکھ کر وضاحت سے بتا دیا کہ غلطی کی بنا کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ اب جب اعتراضات سیریز میں خاتمہ کیا ہے تو اسلام اور ریاست کے موضوع پر کیا ہے، تو اس تعبیر کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ اپنی رائے بیان کر دی ہے۔ اس میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ میری اس کے ساتھ وابستگی کیا نوعیت رہی ہے اور کس تدریج کے ساتھ اس کی مختلف چیزوں سے میں نے اپنے آپ کو الگ کیا ہے۔ پھر اگر آپ برہان میں دیکھیں تو وہاں جو ایک بڑا مسئلہ ہے جہاد و قتال کا، اس میں نے ایک حاشیہ لکھا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ اس مضمون کی تصویب کے وقت یہ میری رائے تھی، لیکن بعد کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو گئی، اور اب میرا جو نقطہ نظر ہے ظاہر ہے کہ یہ 90 کے بعد متعین ہوا ہے۔ پھر میں نے میزان میں اس کو بیان کرنا شروع کیا ہے، اس میں بھی ظاہر ہے کہ جزوی اطلاقات میں جہاں کہیں کوئی تبدیلی یا تغیر آیا ہے وہ سب میں نے لکھ کے دے دیا ہے اپنے قلم سے، اس کو اہل علم ترتیب دے لیں گے، بیان کر دیں گے۔ تو میرے نزدیک میری زندگی اس طریقے سے روشنی میں گزری ہے، ہر شخص اس میں چیزیں دیکھ سکتا ہے اور متعین کر سکتا ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ میری حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ میں دین کا ایک عاجز طالب علم تھا، اور جس طرح خدا کے عاجز بندے صحیح بات کو جاننے کی جدوجہد کرتے ہیں، ایسے ہی میں نے یہ جدوجہد کی ہے، اور جس طرح وہ غلطیاں کرتے ہیں اور پھر ان کی اصلاح کرتے ہیں، میں بھی اسی جدوجہد میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہوں۔ تو مجھے امید نہیں ہے کہ میری اس زندگی کو سامنے رکھ کر کوئی غلط فہمی پیدا ہوگی، لیکن اگر ہو جائے گی تو بھائی پھر پیغمبر کیا کر سکے ہیں؟ ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر تو ان کے بارے میں ہر چیز کو واضح ہونا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے ان کو بھی خدا بنا لیا۔ تو اس معاملے میں بس اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہماری عزت کو قائم رکھے، اور ایک بندہ مومن کی عزت کیا ہے؟ یہی کہ وہ بندہ مومن ہے۔ اس سے اگر اس کو تن کے برابر بھی بڑھایا جائے گا تو یہ اس کی عزت نہیں ہے، یہ اس کی تذلیل ہے۔ بندہ مومن کے لیے باعث عزت یہی ہے کہ وہ خدا کے ایک عاجز بندے کی حیثیت سے جیے اور اسی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہو۔ ڈاکٹر صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر تجہیز و تکفین میں جو تاخیر ہوئی ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ اس میں ایک حوالہ، مطلب ایک زاویہ تو یہ ہے کہ وہ یہ تاخیر ہوئی کیوں، اور اس کے اپنے اپنے لوگ جوابات بھی دیتے ہیں۔ ایک دوسرا سوال اس میں پیدا یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو نجاست مبارک ہے وہ 2 دن
کم و بیش 2.5 دن مطلب تدفین نہیں ہوئی اس میں جو تاخیر ہوئی ہے، تو پھر وہ محفوظ کیسے رہا؟ کیا یہ بھی ایک معجزہ تھا، یا پھر معلومات جو ہیں ہم تک پہنچی ہیں اس میں کچھ غلطی ہے؟ تو شدید گرمی کا موسم بھی تھا، تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح کے تمام معاملات ہیں، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو جو تاریخ کے مسلمات ہیں الگ کر لیتا ہوں اور اخبار احاد کو الگ کر لیتا ہوں۔ اب اس میں جو چیز مسلمات من جملہ مسلمات ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، وہ یہ ہے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک حجرے سے باہر نہیں لایا گیا، اور جس طریقے سے ہم صفیں باندھ کر اکٹھے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس طرح سے نماز جنازہ بھی نہیں ہوئی۔ یہ بات تو من جملہ مسلمات ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ جب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے اجتماعات، عیدین کے اجتماعات سب کے سب تاریخ میں مذکور ہیں، تو یہ تو سب سے بڑا موقع تھا۔ جنازے کا اجتماع اگر ہوا ہوتا یا جسد مبارک کو باہر لایا گیا ہوتا تو یہ ایسی چیز نہیں تھی جس کے بارے میں ادنا درجے میں بھی اختلاف کا امکان ہوتا۔ اس کو ہزاروں لوگ دیکھتے، ہزاروں لوگ روایت کرتے، اس جنازے میں شمولیت کو بیان کرتے، تو یہ بات طے ہے۔ اب اگر یہ بات طے ہے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے، یعنی جب آپ کسی چیز کو ایک تاریخی مسلمے کی حیثیت سے قبول کر لیتے ہیں تو اس کے لوازم و نتائج بھی قبول کرنے چاہیے، کہ اگر فی الواقع ایسا ہی تھا کہ جسد مبارک باہر نہیں لایا گیا اور لوگوں نے حجرے کے اندر جا کر 10-10 15-15 کی جماعت کی شکل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی ہے، تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی کم سے کم تعداد کا بھی اندازہ لگایا جائے تو اس میں کتنا وقت لگنا چاہیے تھا۔ تو میرے خیال میں یہ 2-3 دن تو لگے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا اپنے پیغمبر کے معاملے میں، یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ پیغمبروں کے بارے میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر سیدنا یوسف کا کرتا یہ کمال دکھا سکتا ہے کہ ارتد بصیرہ، تو یہ تو اس کے مقابلے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر دیا، حفاظت فرمائی، اور جس طرح سے عزت و اکرام کے ساتھ تدفین ہونی چاہیے تھی وہ تدفین ہو گئی۔ یہ معاملہ تو میرے نزدیک وہ ہے کہ جو یعنی ایک مسلمہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے بعد ہے اخبار احاد۔ مثال کے طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب غسل دینے کے لیے کرتا اتارنا چاہا گیا تو اس میں بھی جیسے ایک ہاتف کی آواز آئی اور لوگ رک گئے، یا جس طریقے سے تدفین کے بارے میں بحث مباحثہ ہوا تو سیدنا صدیق نے یہ بیان کر دیا کہ نہیں، پیغمبر جس جگہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کو اسی جگہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ یا جیسے مثال کے طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قبر کس طرح کی بنائی جائے گی، اس میں جب اختلاف ہوا تو 2 طریقے تھے، تو لوگوں نے اس موقع پر یہ رائے قائم کی کہ دونوں لوگوں کی طرف، یعنی دونوں طریقوں سے قبر بنانے والوں کی طرف پیغام بھیج دیا جائے، جو پہلے آ جائے گا اسی کو اللہ کا فیصلہ سمجھا جائے گا، یعنی قرعے کا طریقہ گویا اختیار کر لیا۔ تو یہ اخبار احاد ہے، بالکل معقول ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، کوئی وجہ نہیں کہ انکار کیا جائے۔ تو میرے نزدیک یہ طریقہ ہے۔ اس کے سوا جو قیاس آرائیاں ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ بڑی شخصیات کے بارے میں، اور یہ تو پیغمبر کی شخصیت ہے، پیدا ہو ہی جایا کرتی ہیں، ان سے صرف نظر کر لینا چاہیے۔ اتنی بات جتنی میں نے بیان کر دی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک باہر نہیں لایا گیا، جنازے کا کوئی ایک بڑا اجتماع نہیں ہوا، اسی طریقے سے لوگ ٹولیوں کی شکل میں جا کر درود و سلام بھیجتے رہے، اور ظاہر ہے کہ یہی جنازہ تھا آپ کے معاملے میں۔ پیغمبر کی موجودگی میں کسی کو امام بھی نہیں بننا چاہیے تھا۔ تو یہ ساری بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے، ایک واقعہ ہے، اس کو تاریخ میں بھی ایسے ہی نقل کیا گیا ہے، یہ اسی طریقے سے تواتر کے ساتھ منتقل ہوئی ہے۔
اس کے لوازم میں نے عرض کر دیے۔ اخبار احاد میں جو چیز معقول لگتی ہے، جیسے کہ ابن خلدون نے کہا ہے کہ اس میں سند اصل چیز نہیں ہوتی، مطابقت احوال اصل چیز ہوتی ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ جو آدمی اس سے اختلاف کرتا ہے اس کو بھی حق حاصل ہے، اختلاف کرنے دیجئے۔ میرے نزدیک اس طرح کی چیزوں کو موضوع بحث بھی نہیں بننا چاہیے۔ جی استاد، میرا سوال تو نہیں ہے، ایک درخواست ہے، چونکہ سب سے زیادہ سوالات اس دفعہ میں نے کیے ہیں۔ تو میں نے پچھلے دفعہ بتایا تھا کہ میرا بیٹا ہوا ہے، تو میں نے اس کا نام رکھا ہے کلب مومن۔ تو امید ہے کہ وہ اسی طرح ہی رہے۔ اور اس میں صرف ایک گزارش ہے، مجھے پتا ہے آپ نے ہزاروں جگہ اس کا جواب دیا ہوا ہے، تو یہ چونکہ ریکارڈ میں آ جائے گی بات، تو چونکہ میرا جو تعلق ہے وہ اہل تشیع سے تھا، لیکن پھر میں نے چینج کیا فکر کو، تو میری زوجہ جو ہیں ان کا تعلق کبھی بھی اسی سے ہے، تو وہ ذرا فیملی میں تھوڑا ہوتا ہے۔ تو میں اپنے بچے کی تربیت جو ہے وہ اس سارے معاملے میں کس طرح کروں، تو یہ تاکہ اگر میں کبھی بھول بھی جاؤں تو یہ چیز سامنے ہو تو میں نکال کے دیکھ لیا کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے بچے کو باعث برکت بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں رسوخ عطا فرمائے، اس کو اچھا عمل کرنے کی توفیق دے، آپ اس کی خوشیاں دیکھیں۔ ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بچے کی تربیت کے معاملے میں دو چیزیں میرے خیال میں پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی روایت اس کو منتقل کرنی ہے۔ یہ شیعہ سنی سے بالا تر ایک متفق علیہ روایت ہے۔ ظاہر ہے کہ باقی چیزوں کے بارے میں آپ سوال نہیں کر رہے، دین کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ تو دین کی روایت میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو ماننے کی ہیں، وہ آپ کی اہلیہ کے نزدیک بھی ماننے کی ہوں گی، آپ کے نزدیک بھی ماننے کی ہوں گی۔ ان کو ایمانیات کی صورت میں ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں وہ ہیں جو کرنے کی ہیں، جیسے عبادات ہیں، جیسے تطہیر بدن کی چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں ایک روایت کے طور پر ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہوتی ہیں، اور یہ سکھانی چاہیے۔ آپ اپنی اہلیہ سے ہمیشہ یہ کہیں کہ جب بچہ شعور کی عمر کو پہنچ جائے گا، اس موقع پر آپ کا بھی حق ہے کہ جو آپ کے خیال کے مطابق ان بنیادی چیزوں کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے، جیسے مثال کے طور پر ان کے ہاں امامت کا عقیدہ ہے، آپ بھی سامنے رکھ دیجیے گا۔ اور جو میرے نزدیک اس طرح کی چیزیں ہیں جن میں آپ کے نقطہ نظر کو صحیح نہیں سمجھتا، وہ بھی رکھ دیں گے۔ لیکن اس وقت بچے کو کسی انتشار میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ جو میرے اور آپ کے درمیان متفق علیہ چیزیں ہیں، جو ہماری امت کی روایت کی حیثیت سے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن کا تعارف ہے، عبادات ہے، اسی طرح تطہیر بدن وغیرہ کی چیزیں ہیں، تو ان کو ہم بچے کو سکھاتے ہیں۔ یعنی بچہ جب تک شعور کی عمر کو پہنچ کے چیزوں کو الگ الگ کرنے کی تمیز پیدا نہیں کر لیتا، اس وقت تک اسے ان بحثوں سے متعارف بھی نہیں کرانا چاہیے اور ان میں الجھانا بھی نہیں چاہیے۔ میرے نزدیک اگر آپ کی اہلیہ یہ بات سمجھ لیں گی تو اس سے بہت کچھ مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ دوسری جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچ جائے تو اس موقع کے اوپر آپ چیزوں کو استدلال کے ساتھ سامنے رکھ دیں، اور پہلے ہی مرحلے میں یہ بتا دیں کہ یہ دین اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے ملا ہے، پیغمبر کا ہم نے تعارف کرا دیا، اس کو انسان سمجھ رہے ہیں۔ جب انسان کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو ان کا فہم صحیح بھی ہوتا ہے، اس میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے دین کو جیسے سمجھا ہے وہ میں نے اپنی کتاب الاسلام میں یا میزان میں بیان کر دیا۔ ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ 5 بڑے انحرافات ہوئے ہیں، تو ان انحرافات کو بیان کر دیا جائے گا، ان کے دلائل بیان کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد بچے پر چھوڑ دیں کہ وہ خود کیا رائے قائم کرتا ہے۔ بنیادی باتیں آپ نے بتا دیں، اور اس میں کوشش یہ کریں کہ گھر میں کوئی مخاصمت کی فضا نہ پیدا ہونے پائے۔ مخاصمت کی فضا بچے کی ذہنی سطح پر بہت برے اثرات ڈالتی ہے۔ پہلے ہی بیٹھ کے یہ چیز طے کر لیں کہ ہم اس طرح سے مسلمات سے چلیں گے، جو قرآن مجید نے یہیں سے بات شروع کی نا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یعنی آؤ بات وہاں سے شروع کرتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق علیہ ہے۔ تو آپ بچے کو بھی یہاں سے شروع کریں، دونوں میاں بیوی مل کے
اس کو اس طریقے سے آہستہ آہستہ چیزوں سے متعارف کرائیں، اور اختلافی چیزیں دلیل کے ساتھ اس وقت سامنے رکھیں جب وہ شعور کی عمر کو پہنچ جائے اور ان کے فرق و امتیاز کو اپریشیٹ کر سکتا ہو۔ اس سے پہلے یہ محض انتشار ذہنی کا ذریعہ بنے گی۔ ان کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ بچے کو ضروری زبانیں سکھائیں، کوئی ایک دو ایسے ہنر ضرور سکھائیں جو معاشی لحاظ سے اس کو بے پرواہ کر دیں، یعنی وہ ملازمتوں ہی کے پیچھے بھاگنے والا نہ بنے، اور کوشش کریں کہ اس کے ساتھ کچھ ریاضی، کچھ سائنس سے متعارف کرا دیں۔ یہ چیزیں لازم ہیں۔ اس کے بعد پھر بچے کا کام ہے وہ اپنے لیے کیا چیز منتخب کرتا ہے، کس راستے پر چلتا ہے، پھر وہ جدھر جانا چاہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس میں اس کو کامیاب کریں۔ جی بہت شکریہ استاذ آپ کے وقت کا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، اور بہت ساری دعائیں آپ کی صحت کے لیے۔ بہت عنایت، بہت